سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 20 دن کا دورہ رکھنے کا مقصود تھا، کیا مقصد تھا؟ چند ساتھیوں نے مل بیٹھ کے یہ سوچا، مسجد کی انتظامیہ نے اور باقی چند ساتھیوں نے، ہماری ککڑ کے اندر ایک بہار ہوا کرتی تھی حضرت شیخ صاحب کے دور کے اندر. یہاں پر درس نظامی عید کا روڈ کے اوپر بڑا ایک شاندار قسم کا مدرسہ تھا درس نظامی کا، جو کہ اس وقت مفقود ہے. اس وقت حفظ کے مدارس تو الحمدللہ ککڑ کے اندر موجود ہیں، لیکن درس نظامی کا کوئی باقاعدہ انتظام ککڑ کے اندر نہیں تھا. تو تشنگان علم جو علم کی پیاس بجانا چاہتے ہیں اور ککڑ کے اندر حضرت شیخ صاحب کے شہر کے اندر رہ کر وہ اپنی علمی پیاس کو بجانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے درس نظامی کی ابتدا کا سوچا. پھر ذہن میں یہ بات آئی کہ درس نظامی کی ابتدا کس انداز میں کی. ایک تو جو مربیہ نظام چل رہا ہے اسی نظام کے تحت کی جائے، اور دوسرا نظام جو پنجاب کی چند مدارس میں اور سندھ کے اکثر مدارس کے اندر چل رہا ہے وہ ہے کہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ علوم جدیدہ بھی پڑھائے جائیں، جیسے فزکس ہے، بیالوجی ہے، انگریزی ہے، اس کو پڑھایا. اس کے لیے پھر ہم چند ساتھی یہاں سے کراچی گئے اور کراچی جا کر ہم نے اس کا مفصل انشاءاللہ تعارف کہ کیا ہم کرنا چاہتے ہیں آخر پہ میں عرض کروں گا. کراچی گئے، کراچی میں جا کر ہم نے وزٹ کیا مختلف مدارس کا، اور وہاں سے پھر ہم ایک ذہن لے کر آئے کہ ہم نے کیسے نظام بنانا ہے. یہاں پر ہمارے پاس جو درس نظامی کا طالب علم ہوگا انشاءاللہ وہ میٹرک بھی ہمارے پاس ہی کرے گا، میڈم بھی ہمارے پاس ہی کرے گا، اور اللہ نے چاہا تو ایف اے بی اے بھی ہمارے پاس ہی کرے گا انشاءاللہ. یعنی دین اور دنیا دونوں تعلیمات ساتھ ساتھ چلیں گے. اس درس نظامی کے تعارف کے لیے ہم نے دورہ لغت العربیہ کہ طلباء کا رخ ہو جائے اس جانب اور عوام کے اندر بھی ایک شعور بیدار ہو جائے کہ ہم یہ کام کرنے چلے ہیں، اور اس کام کے اندر اگر دل جمی کے ساتھ آدمی لگا رہے، اللہ کی مدد شامل حال ہو، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا. یہ صرف 20 دن کا کورس تھا کہ وہ لوگ جن کو عربی نہیں آتی تھی 20 دن کے اندر ان کو کتنی ساری عربی آ جائے. لیکن ابھی آپ کے سامنے کوئی بڑا عالم یا کوئی بڑا بزرگ بات نہیں کرے گا. تلاوت اور نعت کے بعد انشاءاللہ صرف وہی طلباء جنہوں نے ہمارے اس مسجد کے اندر، اس مدرسہ کے اندر 20 دن کا دورہ لغت العربیہ کیا ہے، وہ عربی کے اندر آپ کے سامنے گفتگو بھی کریں گے، بیان بھی کریں گے. تو آپ کی دعائیں بھی ہمارے شامل حال ہوں گی. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید ترقیاں نصیب فرمائے. سب سے پہلے ہم اپنی اس مبارک محفل کو تلاوت سے شروع کرتے ہیں، اور تلاوت کے لیے قاری عالم صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ مختصر سی تلاوت. آج ہم نے خود ہی سب کچھ کرنا ہے. ایسا تشریف لے بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن
الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. مختصر سی نعت بنائی ہے اپنے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جو کی نعت پڑھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. ترشید اللہ سبحانہ سبحانہ وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم تسليما. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا. آنکھیں جو دیکھنے کو پہلے ہی مضطرب تھی آنکھیں جو دیکھنے کو پہلے ہی مضطرب تھی دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں بجانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں ایک روز بجانا. گوباز کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا گوباز کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا گوباز کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں بجانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں بجانا. یہی رسم عاشقی ہے یہی جان بندگی ہے یہی رسم عاشقی ہے یہی جان بندگی ہے یہی رسم عاشقی ہے یہی جان بندگی ہے. سر رکھ کے نہ اٹھانا سرکار کی
سرکار کی گلی میں ہوگا کہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں ابھی ہم آتے ہیں ان طلباء کی طرف جو ہمارے یہاں پہ 20 دن کا جنہوں نے دورہ العربیہ کیا ہے. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب بھائی ذاکر علی صاحب سے. یہ عربی کے اندر آپ سے مخاطب ہوں گے. ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور عربی کے اندر آپ کے ساتھ تکلم فرمائیں، حوصلہ افزائی فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العز المتين والبطش الشديد المبدل المعيد الفعال ما يريد المنتقم ممن عساه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد المكرم لمن خافه واتقاءه بدار لهم فيها من كل خير مزيد. سبحان من قسم خلقه قسمين وجعلهم فريقين فمنهم شقي وسعيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها وما ربك بظلام للعبيد. أحمده وهو أهل للحمد والثناء والتمجيد وأشكره ونعمه بالشكر تدوم وتزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفو ولا عدل ولا صدق ولا نديد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد والسعي بالنصح للقريب والبعيد المحذر للعصاة من نار تلظى بدوام الوقيد المبشر للمؤمنين بدار لا ينفذ نعيمها ولا يبين. وصلى الله عليه وآله وصحبه صلاة لا تزال على كتب الجديدين في التجديد وسلم تسليما كثيرا. يا أحباب الكرام، موضوعي في دين الرحمة. كانت العرب في القرن السادس للميلاد على شفا جرف هار كانوا يتهالكون في الحروب ويتفانون فيها تشتعل فيهم نيران الحرب لانطافهم وتستمر إلى سنين طوال يأكلون الميتة ويهدون الكرات ويعبدون الأصنام ويسجدون لها. وكانت الدنيا كلها في ظلام وكان الناس في ظلال وسفاهة فبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أنزل معهم الكتاب ليخرجهم من الظلمات إلى النور هداهم الرسول إلى الحق صلوات الله وسلامه عليه وهداهم إلى سماء السبيل. وقد كانوا من قبل في ظلمات بعضها فوق بعض. قال الله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ووضع للناس يسرهم والأغلال التي كانت عليهم وذلك من فضل الله
الله على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا أحباب الكرام، ففلاح العالم في دين الإسلام وصلاح المجتمع البشري في اتباع أحكام الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وإن هذا الدين يضمن صلاح العالم الإنسان، وإن هذا الدين يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى دين الإسلام. ولكن الناس في ضلالات يعمهون ولا يهتدون إلى الحق، والحق أمامهم، وإنما جاء به الرسول معهم، وإن الكتاب الذي أنزل مع الرسول بين أيديهم ولكنهم في شك منه، بل هم في عناد وصفاء، وهم في حاجة إليه، وهم في حاجة إلى دين الرحمة. أريد أن أنشد أشعار الإمام الشافعي رحمه الله ليسري كلام من ديوانه بموقف ظلي دون عزتك العظمى، بمخفي سر لا أحيط به علما، بإطراق رأسي بإطرافي بذلتي، بمد اليد أستغفر الجود والرحمة، بأسمائك الحسنى التي بعد وصفها بعزتها يستغرق النصر والندم، بأخذ قريب من ألست بربكم بمن كان مكنونا فعرف بالأسماء، أضفنا شراب الأنس يا من إذا سقى، محبا شرابا لا يدام ولا يسمع. أريد أن أقرأ آخر الشعر كما قال الشافعي رحمه الله: أضفنا شراب الأنس يا من إذا سقى، محبا شرابا لا يدام ولا يسمع. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شراب محبت پلانے والے اللہ ہمیں بھی کوئی ایسی شراب محبت پلا دے کہ جس شراب محبت کے پی جانے کے بعد انسان دنیا اور آخرت میں پھر کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا اور نہ پھر اسے کبھی پیاس کی لگتی ہے. اريد ان اعرض كل السامعين يا كل السامعين نريد ان نصرف او نبذل كل حياتنا لحصول هذه المحبة. یاد رکھو مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی. نہال اس گلستان میں جتنے پڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں. ہمیں سے ہے آباد ہر ملک و ملت، ہمیں سے ہے سرسبز ہر قوم و ملت، ہمیں پہ ہے موقوف قوموں کی عزت، ہمیں کی ہے سب مسکوں میں برکت. تب ہمارا ہے دنیا میں رحمت خدا کی، ہمیں ہی ہے بھکتی خلافت خدا کی. ہر ایک ملک میں خیر و برکت ہے ہم سے، ہر ایک قوم کی شان و شوکت ہے ہم سے، نجابت ہے ہم سے، شرافت ہے ہم سے. عزت کے خواہاں کہ عزت کا ہے بھید دینوں میں بنا. یہ تھے جناب ولی ذاکر علی صاحب، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے ہمارے دورے کے چند دن اٹینڈ کیا، پورا دورہ نہیں، یعنی پورے 20 دن نہیں، کہ چند دن، اور اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ مصروف آدمی تھے، تجارتی ان کا اپنا سلسلہ کار تھا، گجرانوالہ سے یہاں پہ تشریف لاتے تھے، تو چند دن انہوں نے اٹینڈ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اور زور زبان اور ان کے علم میں عمل میں برکت نصیب فرمائے. ہمارے پاس جو طلباء شوال سے ہماری کلاس شروع ہوگی اور انشاءاللہ اس کا اختتام شعبان تک ہوگا، یعنی اگلے رمضان المبارک تک، اس کے اندر ہمارے دونوں پہلوؤں کے اوپر محنت ہوگی.
ایسے ہی جیسے ابھی بچے آ کے عربی بولیں گے ایسے ہی بچے ہمارے عربی بھی بولیں گے اور انگلش میں بھی تکلم کریں گے. تو اس کی ایک آپ کے سامنے مثال پیش کرنے کے لیے وہ کہ ہمارے بھائی نے یہ FSC انہوں نے کیا ہوا ہے گجرانوالہ سے دورہ لغت العربیہ کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے تھے بھائی محسن علی صاحب. وہ کہ انہوں نے دورہ لغت العربیہ کیا ہے لیکن ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ انگلش کے اندر بیان کریں تاکہ ہم عوام کو بتلا سکیں کہ آئندہ آنے والا جو ہمارا ایک پورا سال ہوگا اس کے اندر اسی طرح ہمارا چھوٹا بچہ کھڑا ہو کے انگلش میں بھی بیان کرے گا عربی میں بھی بیان کرے گا. تو تشریف لاتے ہیں انگلش میں بیان کرنے کے لیے بھائی محسن علی صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبعد يا ضيوفنا الكرام ويا أساتذتي العظام والطلباء والعلماء الأعلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله أنا شاركت في بعض دورات اللغات وكم كنت أحب اللغة العربية. الآن في اللغة الإنجليزية. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala who created this world without any sport. Do you know that Allah subhanahu wa ta'ala created this world without any sport? And there is a great thing who give us, who make us proudful that our God is the God of all gods. There is no aspect of worthy even Allah subhanahu wa ta'ala who sent the messenger. May Allah peace and blessing all of them for the guidance of this ummah. Dear listeners, now I want to tell you about my topic. My topic of speech is what is the manner of Nabi Akram sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Our Prophet is the man of worship, is the man of exalting, is the man of higher level of mankind. Do you know that? I want to tell you one or two things about our Prophet, peace be upon him. Be a witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is our leader and the man of Allah. Here is a story from the book of Hadith, Sahih Muslim Sharif. A companion of Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam named Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu said, I have a brother, his name is Umayya, who loved with a little bird, name is An-Nughayr. One day Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said with Umayya, Oh Umayya radiyallahu ta'ala anhu, what did with Nughayr? Do you play with him? What did with it? So this is the man of worship. This is the man of manners. Look at the manners of Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Exalted manners of Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Here is another story from the book of Sahih Bukhari Sharif. An unseen woman, revised by Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala. He said, an unseen woman from Medina said, Oh Prophet, peace be upon him, help me. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam helped her for her own life. This is the manner of Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Do you know that nowadays we are far away from the teachings of Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Mercy with people, mercy with women,
with kids, even with animals. We should do mercy. A poet said, بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سبحان Allah. Our Muslim brothers, we all forget our Prophet's teaching. We don't know what is Islam. We don't know. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ said, گوانی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین میں آسمان ہم کو دے ماں. Do you know what's happening with him, with us, in Syria, in Sham, in Lebanon, in Kashmir, in Afghanistan, in all of the world? Muslims are killing. Do you know why? Because we are far away from the teaching of our beloved Prophet, peace be upon him. So that's why they are killing us. They are destroying our cities. They are killing innocent kids of Muslims. But we should change this world by the teaching of our Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. And we will do it. My brothers, we should recite the Holy Quran daily, inshallah. We should have 5-time prayers regularly, inshallah. We do good things with all the peoples, Muslims, non-Muslims, men, women, kids, even animals, inshallah. So one day you will see, we will get our lost manner, we will get, inshallah. May Allah bless you all people. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. یہ ایگزامپل ہے، آپ کے سامنے مثال ہے. اب اگلے جو ہمارے طالب علم ہیں ان کو عربی میں بیان کے لیے میں دعوت دوں گا طلحہ فاضل صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور عربی میں تکلم کریں. طلحہ فاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى دار الإسلام بالإيمان، والحمد لله الذي وهبنا دولة مستقلة باكستان ورزقنا فيها القوة المحكمة بالإيمان، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب الفصاحة والبلاغة والبيان، وهو من خاص علينا من الله الرحمن إن أنشأ وأسس أول دولة بالمدينة المنورة في الأمن والأمان، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين عمروا البلاد وعدلوا وحكموا في العباد، عليهم رضوان الله تعالى أجمعين في الأولى ويوم المعاد. أحبتي في الله ورئيس هذه الحفلة المباركة وضيوفنا وأساتذتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، إن الله تعالى أنعم علينا بنعمائه الكاملة وآلائه الشاملة، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وبرهن على ذلك بالدلائل الظاهرة والحجج الساطعة. فيا معشر المسلمين، فمن تلك النعم الجسيمة وآلاء العظيمة والنعماء الفخيمة دولتنا المستقلة، أرضنا هذه أرض باكستان. إنه لوالله فضل من الله تعالى ومن من الرحمن. يا إخوتي وأحبابي، أتعرفون كيف ما ضحى آباؤنا وأجدادنا تضحيات هائلة جسيمة في سبيل الحرية؟ عندما نتصور تضحياتهم ومقام بيناتهم في دروب استقلال دولتهم لترتعد فرائسنا وترجف فؤادنا وتهتز قلوبنا خوفا وشفقا. فيا معشر خلاني، إن أرضنا أرض باكستان خصبة غنية خضراء مليئة بجميع الوسائل المالية
وتتوفر فيها جميع الحوائج العادية. فما بالكم يا جيلنا الجديد وشعبنا الحديث لا تبالون بقطاع الطرق في إيمانكم وسبل دينكم ودنياكم ودعم دولتكم وحريتكم. فبالله عليكم قوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بدولتكم هذه حرية كما نفتقدها ونريدها، وكما أن هنالك مناسبة قوية بين شهر الله رمضان والقرآن والإيمان والباكستان ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم مدينة الإيمان. فعاهدوا الله ربكم أن نحافظ دولتنا وحريتنا الإيمانية من أيدي الكفرة الفجرة. هل أنتم مستعدون؟ هل أنتم تعاهدون؟ ربكم الرحمن جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ لوگ جب جائیں گے دین کی دعوت عربوں کو دینے کے لیے تو اس اجر میں ہم سارے شریک ہوں گے انشاءاللہ. میری آنکھوں میں پانی آ گیا. یہ بھائی فادر صاحب کا بیٹا ہے. بھائی فادر صاحب ہمارے تبلیغ کے وہ جو یہاں کے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، ان کا بیٹا ہے. اور جب یہ عربی میں گفتگو کرے گا عربوں کے ساتھ اور متکلم، ابھی یہ جب ہماری ابتدا ہوئی تھی اس دورے کی تو اس وقت ایک مولانا تشریف لائے تھے کینٹ سے، تو وہ بتا رہے تھے کہ الجزائر کی جماعت آئی ہے گجرانوالہ کے اندر، تو ان کو گجرانوالہ سے کوئی ترجمان نہیں ملا. انہوں نے رائے جا کی شکایت کی کہ گجرانوالہ میں ہمیں عربی کا ترجمان نہیں ملا. تو الحمدللہ انشاءاللہ اگر ایک سال محنت ہوگی تو ترجمان اللہ کے حکم سے پیدا ہو جائے گی، عربی کے بھی اور انگلش کے بھی. پوری دنیا کے اندر نیت کر لیں، ابھی سارے ساتھی نیت کر لیں، پوری دنیا کے اندر دین کی دعوت لے کر ہم نے جانا ہے. اب حوار کے لیے، حوار کہتے ہیں عربی میں گفتگو. دو ساتھی تشریف لائیں گے، آپس میں عربی میں گفتگو کریں گے اور تاکہ پتہ چل جائے آپ کو کہ گفتگو عربی میں کیسے کی جاتی ہے، ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے. تو عربی میں حوار کے لیے میں دعوت دوں گا فاخر رحمان صاحب کو اور محسن علی صاحب کو. تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا بأخی صالح اسد اللہ حیاتک. نرحب بك من اعماق قلوبنا حياك الله وبياك. كيف حالك؟ كل شيء على التمام والامور على ما يرام. وانت؟ لطفا انا بكل خير وعافيه. ما شاء الله تعالى. عفوا هل لي ان اتعرف على اسمي؟ الا ان اكون ارجوكم عن اركان الاسلام. اسمي محمد وقاص. وانت؟ اسمي محسن علی. قال كم هي وما هي اركان الاسلام؟ اركان الاسلام 5 وهي الشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واداء الصلاه وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام. وكم من الكتب السماوية؟ الكتب السماوية 4: التوراة والزبور والإنجيل والقرآن العزيز من ربنا الجليل. وأي كتاب أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ انزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن المجيد. هل أنت حفظت القرآن المجيد؟ نعم حفظت القرآن المجيد والحمد لله على ذلك. ما شاء الله تعالى. يا أخي قال من أين المسجد تتعلم لغة العربية؟ بل لعلك ما دريت وما تلوت. أنا أتعلم هذه اللغة الشريفة في بلدكم هذا وفي مسجدكم هذا. وأين المدرسة؟ اسم المدرسة جامعة العلوم الإسلامية الواقعة بمنطقة علي تاون. ما شاء الله تعالى. يا سلام، هذا لشيء عجاب. أسد الله تعالى حياتك.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت خوب. ابھی حوار کے بعد عربی میں گفتگو کے لیے میں طالب علم کو دعوت دوں گا جس میں ہمارے پاس 20 یہ جتنے طلباء آ رہے ہیں انہوں نے 20 دن کا دورہ لغت العربیہ کیا ہے. 20 دن کی محنت آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں کہ 20 دن کی محنت یہ ہے, سال کی محنت اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں ڈالیں گے. تو میں دعوت دوں گا عربی میں بیان کے لیے سیف الرحمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد للرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وصلوات الله وسلامه على من بعث نبيا لكافة الخلق من الإنس والجان وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى ما يتعاقب الجديدان. وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي العربي الكريم. رئيس الحفلة الميمونة وأساتذة البررة الكرام وإخواني الأفاضل، إني أحييكم بتحية الإسلام الخالدة ألا وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، إني أسعد اليوم أمام ساداتكم من الضيوف المبجلين وأساتذة الأجلة والطلاب الأعزة من الأمة بإلقاء كلمة وجيزة حول موضوع فضل اللغة العربية الحبيبة وخطورتها. أحبتي في الله، لا غر ولو قلت إن اللغة العربية الكريمة الحبيبة وأفضل اللغات وأوسعها وأفصحها وأسبقها من بينها وأفصحها وكفانا لشرافتها وكرامتها. إن الله عز وجل تخيرها من بين لغات الأرض ليشرف الكتب السماوية، كما أشار إليه بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا معي ألفت أنظاركم إلى ما يثبت من فضلها ومنقبتها. وقال عليه الصلاة والسلام: من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق. وقال عليه السلام أيضا: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. فيا سبحان الله، ما أشرف وأحسن قدر هذه اللغة الحبيبة. يا معشر المؤمنين، أسألكم من لا يحب أن يتشبه بأفصح العرب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وملائكة الرحمن المقربين وعباد الله الصالحين والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ فما لنا إلا أن نغتنم هذه اللغة الحبيبة ونأخذها بقوة ونتحدث بها ونتكلم. بل لا عجب لو قلت إنه من يمارس هذه اللغة الحبيبة. ولكن
بل لا عجب لو قلت إنه من يمارس هذه اللغة الحبيبة فمن يتكلم بها فهو عربي. وكيف لا وقد صرح به النبي العربي الكريم صلى الله عليه وسلم بكل صراحة حيث قال: يا أيها الناس إن الرب رب واحد وإن الدين دين واحد إن الأبا أب واحد ليست العربية بأحدكم من أب ولا أم فإنما هي اللسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي. فهذا نبشركم ببشرى سارة بأن فتح المعهد العربية في بلدكم هذا وفي مسجدكم هذا أول مرة. فتعالوا معي أبنائكم وأقربائكم وأصدقائكم لكي تشبهوا لغة ولسانا بلغة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أسأل الله تعالى بكل خير وسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله حياك الله. یہ طالب علم ہمارے پنجاب کے مشہور و معروف مدرسہ جامعہ اسلامیہ امدادیہ سے دورہ لغت العربیہ فیصل آباد جامعہ اسلامیہ امدادیہ سے دورہ لغت العربیہ کرنے کے لیے آپ نے تشریف لائے. یہ جو ابھی طالب علم سے فرمان دے ہیں، یہ جتنے آپ نے عربی بیانات سنے ہیں ان کا خلاصہ، کیونکہ اکثر ہمارے ساتھی جو عربی نہیں سمجھتے ان سب بیانات کا خلاصہ اردو میں بیان کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا دورہ لغت العربیہ کے طالب علم لقمان تجمل صاحب تشریف لائیں. الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تارة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والوں کے گھر پیدا فرمایا ہے. خالق کائنات سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اسی طرح ایمان کی حالت میں اس فانی دنیا سے بقا کی زندگی کی طرف سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جس تقریب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے شیوخ کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے. اور اس دور میں ایسی محنت کرنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان مبارک جو آپ کی مادری زبان تھی اس زبان کو عام کرنا، یہ اسی کے مصداق میں آئے گا کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے: من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید. کہ جس وقت میری امت میں فساد ہوگا، میری امت میں سنتوں کو مٹایا جا رہا ہوگا،
اس وقت کوئی انسان ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ معزز سامعین کرام، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری ابتدا کہاں سے ہے؟ مسلمان کی ابتدا کہاں سے؟ بحیثیت انسان کہ انسان جو سب سے پہلا انسان تھا وہ مسلمان بھی تھا، نبی بھی تھا، رسول بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا، کیا فرمایا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں چلے جائیں۔ تو معلوم ہوا مسلمان کی ابتدا وہ جنت سے ہے، اور مسلمان کی انتہا کہاں پہ ہے؟ وہ بھی جنت میں ہے۔ تو بھائیو دوستو، یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ زبان جس کو ہمارے اساتذہ اکرام عام کرنا چاہ رہے ہیں وہ جنت کی زبان ہے جس کو عام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے نکالیں گے، ہم وہاں سے نکالیں گے، اور ہمیں بتایا کہ تمہاری اصلی منزل جو ہے وہ جنت ہے، اور جنت میں جب جائیں گے تو جنت کی زبان وہ عربی ہے، اور ہمارے لیے عربی سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح آج فتنے کا دور ہے، فساد کا دور ہے، اغیار دین کے ہر ایک معاملے پر حملہ کر رہا ہے، تعلیم و تعلم ہے اس پر حملہ، دعوت و تبلیغ ہے اس پر حملہ، جہاد فی سبیل اللہ ہے اس پر حملہ، اگر کسی نے اپنی ذات پر دین کو نمایاں کرنے کی کوشش کی، داڑھی ہے اس پہ حملہ، لباس ہے اس پہ حملہ۔ یہ ایک جملہ ایک کافر نے جو تاریخی کہا تھا، اس برصغیر کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اتنی محنت کروں گا کہ یہ شکل ان کی تو ہندوستانیوں والی ہوگی، ان کے کرتوت ہم جیسے ہوں گے۔ وہ کون تھا؟ رب نے کہا کہ الفاظ اس کے تاریخی جملے جو مسلمانوں کے سینوں پر ابھی تک میل کی طرح گڑے ہوئے ہیں، یہ اس کے الفاظ تھے۔ تو بھائی دوستو، ہم ذرا غور کریں، ہماری کافیت کیا ہے؟ ہماری کافیت، ہماری ذہنی سوچ کیا ہے؟ ہم کیا سوچ کے چل رہے ہیں؟ آج پاکستان میں جو ٹھیلا لگانے والا کم سے کم پیشہ ور جو ہے اس کا ذہن کیا ہے کہ میرا بچہ جو شہر میں سب سے اچھا انگریزی سکول ہے اس میں پڑھے۔ اس کی ہم نفی نہیں کر رہے، ہمارے اساتذہ اکرام انشاءاللہ تعالی اس پر بھی محنت کریں گے کہ جہاں پر ایک بچہ عربی بول رہا ہے وہاں پر وہ انگریزی بھی پڑھے اور جا کے کفار کے حوالوں میں انہی کی زبان میں کو دعوت دے گیا ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ آج ہر والدین کی یہ سوچ ہے کہ ہمارا بچہ انگریزی سکول میں جائے، کسی کی سوچ یہ نہیں کہ وہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سیکھے۔ یہاں پہ ایک بات کروں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی غلطی ہوئی انشاءاللہ تعالی یہ میری اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا عربی زبان میں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم یوں کہہ لو، تاکہ تم عقل تمہیں آ جائے، تمہیں سمجھ آ جائے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تمہاری سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ تو بھائیو دوستو، اتنی دکھ کی بات ہے، جس وقت تک ہم اس کو سمجھتے رہے، جس وقت تک ہم اس کو سمجھتے رہے، ہم ترقی کی عروج پہ تھے۔ آج جو بھی ہمیں ٹیکنالوجی نظر آ رہی ہے اس کا اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس کا پہلا جو اس کا مورد ہوگا، پہلا جو اس کا آدمی جو اس پر سرچ کرنے والا ہوگا مسلمان ملے گا۔ کیا وجہ ہے کہ اس وقت ہم اس پر غور و فکر کر رہے تھے، آج ہم نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، ہماری عقلوں پہ پردہ پڑ چکا ہے، اب اس پہ محنت یہود و نصارہ کر رہے ہیں۔ پہلے محنت ہم کرتے تھے، وہ ہمارے تلوے
چاٹتے تھے، آج محنت وہ کر رہے ہیں، ہم ان کے تلوے چاٹتے ہیں۔ یہ تلوے چاٹ نہیں ہے کہ آج ہم ان کے ملکوں میں جا کر مزدوری کر کے اپنا معاش اچھا کر رہے ہیں۔ پہلے کیا تھا؟ یہ وجہ کیا بنی کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنا چھوڑ دیا، ہم نے عربی زبان کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ اور عربی زبان کیسی اہمیت کی حامل ہے، کیسی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم پر ہے۔ تو بھائیو دوستو، اغیار جس طرح ہمارے اعمال کو بدلنا چاہ رہا ہے، آج 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کی مذہبی زبان کو بھی چھیننا چاہ رہا ہے۔ 35 ممالک میں یہ زبان بولی جا رہی ہے، اس کا یہ کہنا ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ ان سے یہ زبان کھینچ لی جائے، ان سے یہ زبان لے لی جائے۔ کیوں؟ کہ جس طرح ان سے دوسرے اعمال لیے گئے، اسی طرح ان سے یہ بھی لے لیا جائے۔ لیکن یہ اس کی خوش فہمی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مسلمان اور عربی زبان کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس تعلق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جو مسلمان ہے اس کا تعلق عربی زبان کے ساتھ بہت ہی گہرا ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، اس کی مثال، گھر کے اندر آٹا گوندا جاتا ہے، آٹا کس کے ساتھ گوندتے ہیں؟ آٹا کس کے ساتھ گوندتے ہیں؟ پانی کے ساتھ گوندتے ہیں۔ کیا اس میں پانی ڈالا جاتا ہے؟ آٹے کو گوندا جاتا ہے۔ جب آٹا گوند لیا جاتا ہے، اگر کوئی چاہے کہ اس میں سے پانی نکال لے تو نکال سکتا ہے، اگر کوئی چاہے کہ پانی نکال سکتا ہے۔ جو مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا اس کے ساتھ عربی کا ایسا تعلق ہے، کوئی کافر اگر چاہے کہ اس سے عربی زبان کو دور کیا جائے نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے گا، کوئی اپنی زندگی سے عربی کو نکالے گا تو اس کے ایمان میں شک ہوگا، اس لیے کہ تمام اعمال کا تعلق عربی کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھتا ہے، نماز میں عربی ہے، اگر کوئی عمل کرتا ہے اس میں عربی ہے، اور یہ سارے کا سارا دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ عربی زبان میں ہے۔ تو بھائی دوستو، آج ہم یہ تہیہ کریں، یہ نہیں کہ عربی زبان کا سیکھنا، اس کی تاریخ کیا ہے؟ ہر زبان کی ایک تاریخ ہے۔ یہ اردو زبان ہے، 200 سال 250 سال اس کی تاریخ ہے۔ عربی زبان کی تاریخ کیا ہے؟ عربی زبان کی تاریخ کیا ہے؟ اس کے اوپر لوگ معلوم ہے؟ عربی زبان کی تاریخ علماء کرام فرماتے ہیں جب کائنات نہیں تھی، اس کائنات کے بننے سے کئی سال پہلے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا 200 سال پہلے، 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے سورۃ رحمان کی تلاوت کی تھی۔ 2000 سال پہلے سورۃ رحمان کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے۔ تو میں پھر یہی جو شروع میں نے جملہ دہرایا تھا کہ جو شخص اس دور کے اندر عربی زبان سیکھے گا، جو سکھلائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اس کے لیے بشارت ہے۔ کیا ہے؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جس نے امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا، جس وقت امت میں فساد تھا، اللہ رب العزت 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارے اساتذہ کرام کی بہت محنت ہے، اس دور میں ان کا یہ قدم اٹھانا بہت بڑا قدم ہے۔ ہم کیا ہے؟ عربی اساتذہ کرام کی محنت ہے، وزیر آباد سے آئے، گجرانوالہ سے آئے، سرگودا سے آئے، تشریف لائے، کیا ہے؟ عربی سیکھنے کے لیے۔ کیوں؟ کہ عربی ہمارے امام الانبیاء خاتم الانبیاء ہمارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اور یہ تو ایک سیدھی اور سادی مثال سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو، اس کی تمام اشیاء سے محبت ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ جس طرح عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ اپنا زمانہ خلافت سے پہلے ایسے رہتے تھے، ایسا ان کا چال چلن تھا کہ اس وقت کے نوجوان یہ کہتے تھے کہ ہم اگر بنیں گے تو عمر بن عبد العزیز جیسا بنیں گے،
ان کی نقل اتارتے تھے، کیونکہ ان سے نوجوانوں کو محبت تھی۔ آج بدقسمتی ہماری کہ ہمارے نوجوانوں کو کن بغیرتوں سے محبت ہے۔ آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو، آج کوئی یہ نہیں نوجوان کہتا کہ میرا چلنا پھرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، میرا چلنا پھرنا عبداللہ ابن عمر جیسا ہو، عبداللہ ابن عباس جیسا ہو، عبداللہ ابن مسعود جیسا ہو، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ نماز اللہ ان بغیرتوں کا نام لینے کو بھی جی نہیں چاہتا، مسجد میں کھڑے ہو گئے ان کا نام لیا جائے ناپاک لوگوں کا نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ محبت جسے ہوتی ہے، جی کہتا ہے اس کی عادات اپنائے، اس کے اقوال اپنائے، اور جس کو اقبال سے محبت ہے وہ ہر بات میں اقبال کا شعر پڑھیں گے، جس کو جس شاعر سے محبت ہوگی ہر بات میں اس کا شعر پڑھیں گے۔ تو جس سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کو سیکھے گا۔ تو بھائی دوستو، ہمارے لیے ہمارے اساتذہ کرام نے یہ ایک میدان لگایا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس میدان میں آ کر ہم آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کو سیکھیں۔ اس میں قید نہیں ہے کہ وہ مدرسے کا ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو، نہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ جو محنت کرے گا وہ پا جائے گا، جو محنت کرے گا وہ پا جائے گا، جو محنت کرے گا وہ پا جائے گا، اور جو شرماتا رہے گا وہ رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی گہرائیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول فعل عمل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخری طالب علم عربی کے اندر بیان کرے گا، اس سے پہلے میں تھوڑا سا مختصر سا تعارف مستقبل کی جو ہماری پلاننگ ہے اس پر آپ سے عرض کر دوں۔ مستقبل کا جو ہم نے نصاب طے کیا ہے ساتھیوں نے بیٹھ کر، وہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ جن بچوں کو داخلہ دیا جائے گا ان کی عمر 14 سال سے کم ہونی چاہیے۔ کل ہم ایک جگہ پہ ہمارے دوست ہیں سید داؤد شاہ صاحب، ان کے پاس حاضر ہوئے، یہاں پہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ 3 بچے حافظ قرآن ہیں تو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے میں نے داخل کروانے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم تو اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لے آئیں بچوں کو۔ 10 رمضان المبارک سے داخلے کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ 15 شوال سے تعلیمی سال کا آغاز ہو جائے گا۔ پہلے سال کے اندر عربی لینگویج بھی ہوگی، یعنی جو بھی جیسے انگلش میڈیم سکول ہوتے ہیں، عربی میڈیم کے اندر تمام کتابیں عربی میں پڑھائی جائیں گی۔ اس میں عربی کی گرامر بھی ہوگی، اس میں فقہ کی کتاب بھی ہوگی، حدیث کی کتاب بھی ہوگی اور عبارات کی کتاب بھی ہوگی۔ یہ عربی کی نصاب ہوگا، مختلف کتابیں ہم نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ پہلا سال عربی لینگویج کا ہوگا، پھر دوسرے سال یہی بچہ، اس کے ساتھ سکول کی کتابیں بھی ساتھ ساتھ چلیں گی، 5ویں 6ویں 7ویں کی کتابیں بھی ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اور پھر جو دوسرا سال ہوگا وہ انگلش لینگویج کا ہوگا۔ جیسے یہاں پہ عربی لینگویج، عربی گرامر تھی لینگویج کے اندر، اور عربی کی گفتگو تھی، عربی کی عبارات تھی، عربی کا تکلم تھا، اسی طرح دوسرے سال کے اندر بچے آپس میں صرف انگلش میں تکلم کریں گے، بات انگلش میں کریں گے، کوئی بھی بات کرنی ہو آپس میں، آپس کی گفتگو بھی انگلش کے اندر ہوگی اور انگلش کی گرامر بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ سکول کی کتابیں بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ اور حدیث کی کتابیں بھی ہوگی۔ یہ دوسرا سال ہے۔ پھر تیسرا سال جو ہوگا اس کے اندر 1 گھنٹے کے لیے عربی کا تکلم ہوگا، 1 گھنٹے کے لیے انگلش کا تکلم ہوگا، ساتھ فقہ اور حدیث کی کتابیں بھی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو 9th کی تیاری کروائی جائے گی، اور ہم خود ان کا انشاءاللہ امتحان دلوائیں گے۔ پھر ان کا جو چوتھا سال ہوگا اس کے اندر 10ویں کی تیاری ہوگی، اور اسی طرح 1 گھنٹہ عربی کا، تاکہ وہ پیچھے سے بھول نہ جائے، 1 گھنٹہ عربی تکلم کا، 1 گھنٹہ انگلش تکلم کا، اور اس کے اندر فقہ اور حدیث کی کتاب بھی، اور 10ویں کی بھی ساتھ تیاری۔ جب یہ 10ویں کا امتحان دے لے گا تو 5ویں سال یہ بچہ ثانیہ عامہ جو ہمارے درس نظامی کا 5واں سال ہے اس کے اندر بیٹھ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 11ویں کا بھی 11ویں کی تیاری کرے گا، پھر اسی طرح ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔
یہ ہماری ترتیب ہے ہماری پڑھانے کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے یہ بھائی سعید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی شراز صاحب اور کچھ ساتھی ہیں جو تبلیغ کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں اور عمومی طور پر وہ تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کہا کچھ ہمارے لیے بھی سوچے کہ بہت سے علماء کو ککڑ میں ہم نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کچھ سوچے. تو تعلیم بالغاں کے لیے بھی ہم نے ایک ترتیب رکھی ہے. اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ 40 دن کا کورس ہوگا. 40 دن عربی لینگویج کا کورس ہوگا, 40 دن انگلش لینگویج کا کورس ہوگا, 40 دن اسی طرح فقہ کا کورس ہوگا ضروری مسائل کا, 40 دن اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل کا, 40 دن جو ہے وہ تجارت کے مسائل کا. یہ آپس میں یہ کورس ان کو کروایا جائے گا مرتب کر کے, تاکہ یہ زندگی کے اندر وہ مسائل جو ضروری مسائل ہیں, جو فرض عبادات ہیں ان کے مسائل سیکھنا فرض ہے, جو عبادات واجب ہیں ان کے مسائل سیکھنا واجب ہے, جو عبادات سنت ہیں ان کے مسائل سیکھنا سنت ہے. اور نماز کے 12,000 مسائل ہیں. ہم نے کتنے سیکھے؟ علی شاہ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضروری مسائل 1200 ہیں. ہمیں کتنے سارے آتے ہیں؟ تو اس پر بھی انشاءاللہ محنت ہوگی. تو اس حوالے سے عرض پہلے میں نے کر دیا کہ 10 رمضان المبارک سے انشاءاللہ داخلوں کا آغاز ہوگا. یہاں پر یہ اوپر ہمارا آفس ہے, تو جو بھی اپنے بچے کو, اپنے بھائی کو, اپنے کسی عزیز و اقارب کو, اس میں جیسے چندے کی اپیل کی جاتی ہے نا, میں آج ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم بندے کی اپیل کریں گے کہ ایک بندہ سارے لے کر, ایک بچہ سارے اپنے طور پہ کوشش کریں اپنے محلے کے اندر, ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مل جائے گا. تو انشاءاللہ اس اعتبار سے محنت ہوگی. اور ہم نے جو ساتھی ہمارے اس 20 دن کے کورس میں مستقل شریک ہوئے ہیں, جنہوں نے کوئی چھٹی وغیرہ نہیں کی, ان کے لیے سند کا بھی انتظام کیا گیا ہے, اور ہماری طرف سے ان کے لیے انعام پر چند کتابوں کا انتظام بھی کیا گیا ہے. ایک عربی کی کتاب ہے, اسی طرح ایک مفتخر عثمانی صاحب کی کتاب ہے, ایک رمضان مبارک کے متعلق کتاب ہے, وہ ان کو ہدیہ بھی دیا جائے گا. آخر میں عربی میں بیان کرنے کے لیے میں اپنے طالب علم کو دعوت دوں گا, فاخر الرحمان صاحب تشریف لائے اور عربی میں بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی فی خلقہ شؤون و اطوار, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الأبرار. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى أيضا إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر, من وجهك المنير لقد نذر القمر. رئيس الحفلة الميمونة وضيوفي وأساتذتي الكرام وإخواني الأفاضل, قبل كل شيء أقدم إليكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام, أريد أن أبين أمامكم كلمة وجيزة في خلق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي الأفاضل, ولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم هم أهل الشرك والأوثان, وعقولهم تتخبط في ظلمات الغي والبغي والطغيان, وكان الناس في جاهلية جهلا,
وفي ضلالات عمياء وكانت العقول مصدرها الأوهام والخرافات ويطلب العون من الأصنام والأموات. أحبتي في الله، ما زال الأمر كذلك حتى أنعم الله عليهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور. فجاء إليهم الهادي الحبيب والناس كانوا إليه في لهف شديد وكان مولده إيذانا بميلاد نور جديد. أيها الأعزة، حينما نقلب أوراق كتب السيرة النبوية على صاحبها ألف سلام وتحية. أنه كان يترعرع متحليا بمكارم الأخلاق متصفا بكل الفضائل والخصائل والشمائل بعيدا عن جميع الرذائل، مع أنه شب في بيئة جاهلية ولكن الله حفظه من أقدار الجاهلية وطهره من دنسها وزكاه من أوساخها. فكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الناس مروءة وأحسنهم خلقا وأجملهم عشرا، كما وصفه ناعته سيدنا حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم ترد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وكان ألطف الكلام فيهم وأعظمهم حلما وعلما. يا معشر الأمة، علينا أن نتبع رسولنا المصطفى ونسلك مسلكه وسننه واجعلوه قدوة صالحة وأسوة حسنة في جميع مراحل حياتنا. واشكروا ربكم الذي من عليكم به. أخلائي، انشق الحبيب وداره وعز تلاقيه وناءت منازله، وإن فاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم منه فهذه شمائله. والسلام عليكم. آخر میں انعامات کی تقسیم سے پہلے میں اپنی مسجد کی انتظامیہ کے بزرگ اور ہمارے بڑے ہیں، سرپرست ہیں، جناب بھائی خالد مغل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ سارا جو نظام دیکھا ہے اس کے اپنے الفاظ میں تاثرات بیان فرمائیں کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں اور کتنی ان کو خوشی ہوئی. السلام علیکم. الحمدللہ میں نے اپنے اسلام کو بہت تہذیب اور میرا دل بہت خوش ہے کہ جو امید میں نے کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے دی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام میں کامیابی دے. اور میری یہ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک اس مسجد کو مسجد نبوی جیسی رحمت سے یہی دعا کی تھی اور اللہ پاک اسے کام کرے. آخر میں انعامات کا سلسلہ، اس کے لیے میں دعوت دوں گا انعامات کی تقسیم کے لیے. کہتے ہیں انعام کسی بڑے سے دلوانا چاہیے کہ کوئی عالم بھی ہو، عامل بھی ہو. عامل کا مطلب عمل کرنے والا بھی ہو، تاکہ جو طلباء ہیں ان کے اندر عمل کرنے کے اندر ترقی ان کو نصیب ہو. تو میں دعوت دوں گا انعامات کی تقسیم کے لیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ جناب مولانا قاری محمود اختر عابد صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور طلباء کے اندر انعامات تقسیم. تفضل یا شیخ.
فاخر رحمان. مولانا عبدالعظیم صاحب جو ان بچوں کے استاد ہیں، آپ بھی تشریف لیں. تشریف لیں. ساری محنت ان کی ہے، اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں مولانا عبدالعظیم صاحب. محمد طلحہ. محسن علی. لقمان تجمل. سیف الرحمن. جو ان بچوں کے استاد ہیں جنہوں نے یہ 20 دن محنت کی ہے، یہ شیخ موسیٰ العراقی اور ابو عمر العبودی العراقی، ان دونوں حضرات کے شاگرد ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ عربی اور اردو، خود ہی عربی بھی بولیں، خود ہی ترجمہ بھی کریں، کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہ پیش آئے. مختصر سے یہ بات پیش آتی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله الذي فضل علينا وأسبغ علينا بجميع نعمه وأنعم علينا بجميع آلائه. والله قد فاقت عني جميع التعبيرات وضاقت عني جميع التقصيرات وغاب عني التعبير. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد العربي صلوات الله عليه وسلامه، وعلى آله وأصحابه الذين ما فتحوا بلادا إلا وغلبوا وسلطوا وروجوا فيها اللغة العربية الحبيبة. والله ما ذهب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلى سوريا إلا روجوا فيها اللغة العربية، وكذلك ما فتحوا العراق ومثل هذه البلاد وكان لغتهم غير العربية، ولكن غيروا لغتهم إلى اللغة العربية الحبيبة. فماذا كان فهم البالغ؟ لماذا؟ فلماذا؟ والله إني لمن دواعي الغبطة والسرور، وإني أقدم شكري وتحياتي إلى ربنا الجليل الذي منحني هذه الفرصة السعيدة، ثم أقدم شكري وتحياتي من أعماق قلبي وصميم فؤادي إلى هؤلاء الأجلة الأئمة الذين بذلوا جهودهم وأقصى ما في وسعهم مثل هذا الشيخ المبارك الكريم، حتى فتحوا واستنصروا بنصرة الله التي لا نصر فوقها ولا مدد ولا شدد بعدها. أحبتي في الله، والله إن هذا اليوم لمن أسعد أيامي منذ ولدتني أمي الرؤوفة الرحيمة الكريمة، رب ارحمها صغيرا. أحبابي في الله، والله كما قال هذا أخونا شيخ محمد ذاكر علي، إنه لأسند صدري وأبرد قلبي، فكيف أشكر لكم وكيف أشكر هذه الأساتذة البررة الكرام الذين منحوني هذه الفرصة الطيبة. ولعلي كفاني هذا. خدائی قسم اساتذہ کرام کے اپنے اساتذہ کی محنت، اور سب سے پہلے میرے شیخ مکرم فضیلت الشیخ
وصديقنا وخليلنا حبيب الله الصالح والشيخ المفتي محمد شفقت علي حفظه الله والشيخ محمد عمر العمري العبودي حفظه الله تعالى وشيخ امام العربیہ اور آج کے عرب دنیا کے اور پاکستان کے اندر عربی کو رواج دینے والے شیخ موسیٰ العرابی حفظہ اللہ کے شکریہ کے بعد اپنے محترم حضرات کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، مسجد کے اندر جب نیچے بیٹھے تھے ساتھیوں کے ساتھ تو ہمارے محترم ذاکر بھائی آئے اور آ کر ایک بات کی کہ اور تو کچھ سمجھ نہ آیا. ہاں پہلی افتتاحی مجلس تھی، اس موقع پر کچھ باتیں اپنے اساتذہ کی میں نے عرض کی تھی، اس کے اندر سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جیسے ہمارے بھائی نے محترم لقمان تجمل حفظہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ عربی زبان کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. عالم بننا اگرچہ فرض نہیں، انسان بننا فرض ہے، حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، لیکن عربی زبان کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنی عبادات کو صحیح طور سے انجام دے سکے. اللہ سے دعا مانگ رہا، اللہ سے مناجات کر رہا، اللہ کے سامنے اپنی کارگزاری سنا رہا، اللہ کو اپنا ٹکڑا سنا رہا، کیا کیا رہا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اندر. اس لیے فرمایا نماز کا سیکھنا جیسے فرض ہے تو نماز کا سمجھ کر پڑھنا تاکہ میں اللہ سے باتیں کر رہا. جسے مشہور مقولہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب میرا دل چاہتا ہے وَإِذَا يُحِبُّ قَلْبِي أَنْ أَتَكَلَّمَ مَعَ رَبِّي، جب میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے رب سے باتیں کروں فَأَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا يَوَدُّ قَلْبِي وَفُؤَادِي أَنْ يُكَلِّمَنِيَ اللَّهُ فَأَبْدَأُ بِتِلَاوَةِ كَلَامِ اللَّهِ. جب میرا دل چاہتا ہے اپنے اللہ سے باتیں کروں، اللہ کو اپنے ٹکڑے سناؤں، اللہ سے مناجات کروں، میں نماز شروع کر دیتا ہوں. اور جب میرا دل یہ چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے. آج کل کی زبان میں اللہ مجھے کال ملا، میں اللہ کو کال نہ کروں، اللہ مجھے خود کال کرے، اس کے لیے میں اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. تو میں سمجھ کر پڑھوں تو صحیح میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا، میرا اللہ مجھ سے کیا خطاب کر رہا. اس کے لیے عربی زبان اور علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین قرار دیا ہے. جیسے ہمارے بھائی نے حدیث سے بات ذکر کی ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اجمی ہیں، اللہ نے عربوں کی ایک فضیلت دی ہے. مستقل کتاب شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ہمارے اکابر بزرگوں میں سے ساری دنیا کے اندر اللہ نے ان کا فیض پھیلایا ہے، انہوں نے آخر عمر کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 متواتر خواب دیکھے. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متنبہ فرمایا، اے زکریا میرے مدینہ کے اندر تو رہتے ہو، میرے مدینہ بھی تو لوگوں کو محبت دلاتے ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے شہر کی، میرے مدینہ کے لوگوں کے اندر رغبت پیدا کرتے ہو، ان کی لوگوں کی ترغیب دیتے ہو، میری زبان کی ترغیب کیوں نہیں پیدا کر رہے؟ ہندوستان کے اندر، پاک و ہند کی سرزمین کے اندر، غیر عرب دنیا کے اندر میری زبان کو بھی تو رواج دو، میری زبان کی بھی تو محبتیں پیدا کرو. اور انگریز اور تمہارے دشمن، میرے دشمن اپنی زبان کو اتنی زیادہ ترغیب دے رہے، اتنا زیادہ پھیلا رہے ہیں. تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 3 خواب اور اپنے متعلقین و منتسبین میں سے 2 خواب ذکر کر کے کتاب ذکر کی ہے فضائل اللغۃ العربیہ، عربی زبان کے فضائل کے نام سے کتاب لکھی ہے. اللہ کے ہم سب کو پڑھنے میں نصیب ہو کہ شیخ نے کس طرح کے ساتھ عربی زبان کی فضیلتوں کو جمع کیا ہے اور عربی زبان کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، جس کو محترمین نے اور ہمارے ساتھیوں نے بڑے اچھے انداز کے اندر احسن انداز میں پیش کیا ہے. اللہ کی ذات عالی سے دعا ہے کہ ہمارے محترمین کا اور ہمارے محترم علماء کرام کا جنہوں نے خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو تربیت دینا چاہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی وجہ سے کہ من تکلم بالعربیۃ فهو عربی، کہ جو عربی زبان بولے گا وہ عربی زبان وہ خود عرب ہے، وہ آدمی نہیں رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت مل گئی. نبی کون تھے؟ عربی. نبی کون تھے؟ عربی. جو عربی بولا خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. امام طبرانی نے اپنی جامع کبیر کے اندر، امام مطلبی ہندی نے اپنے کتاب العمال کے اندر حدیث ذکر کی ہے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا مستدرک سے انہوں نے حوالہ پیش کیا. وہ فرماتے ہیں کہ هذا حدیث علی درجۃ الصحہ. فرمایا کہ من تکلم بالعربیۃ فهو عربی، جو عربی زبان بول رہا وہ خود عربی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی استطاع سے مشابہت ہو گئی ہے. جس کے لیے گزارش ہے کہ ان حضرات کے ساتھ تعاون کریں اور اللہ کا حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوى. جیسے کہ ہمارے محترم شیخ فضیلۃ الشیخ سماحت الجلالہ شیخ احسان اللہ خالق حفظہ اللہ نے آپ سے گزارش کی
کہ چندے کے لیے بندے کی اپیل ہے. خدا کی قسم جتنی دل کھول کر معاونت کریں گے، تعاون کریں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بشارت میں ہم سب کے سب شامل ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونشكره أولا لله تعالى والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا وبعد. الله غني ونحن الفقراء، والله قوي ونحن الضعفاء. ويا أخي أبو العظيم، نحن لم نعطي أجرا لمساعدتكم، ونحن ندعو إلى الله تعالى فجزاكم الله تعالى خيرا. نحن لا نعطي درهما ولا دينارا إلا ندعو إلى الله تعالى جزاكم الله تعالى خيرا. ونحن نشكر على سعيكم وجهدكم. نحن أعرف كل سعيكم وجهودكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ويا معشر الأخي، هذه حفلة كريمة، ونحن نلتمس بدعوات الكريمة ونسعدكم بأبنائكم وإخوانكم وأقربائكم. نحن لا نسألكم مالا وجاها وعزة، كلكم لله تعالى، والله نؤتي إن شاء الله تعالى. وأنا أدعو أبينا وشفيقنا الشيخ قاری محمود اختر عابد، تعالوا إلى أمامكم وندعو إلى الله تعالى جميعنا، فجزاكم الله تعالى خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے پہلے ایک بات ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں. اس مدرسہ کی انتظامیہ سے لے کر مفتی احسان خالق صاحب ہوں، مولوی خالد صاحب ہوں، شہاب النجم صاحب ہوں، مولوی صغیر صاحب ہوں، اظہر عثمان صاحب ہوں، جتنے بھی واسطے ہیں، اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اس ابتدائی کاوش پر اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن ایک بات، ایک منٹ، سب کام کی بنیاد اخلاص ہے. جس کام میں اخلاص نہیں ہوگا وہ ظاہری طور پہ پھلتا پھولتا تو نظر آئے گا، لیکن اس کا نتیجہ اثرات نہیں ہوں. اس بات سے اس کی بنیاد جو ہے وہ اخلاص ہے. امام غزالی رحمہ اللہ جس مدرسہ میں پڑھتے تھے
اس کی بقا تک صرف ایک جملہ سبب بنا تھا، صرف ایک جملہ۔ امام غزالی سے پوچھا گیا تھا آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہوں۔ تو وقت کے حکمرانوں نے اس مدرسہ کو، اس ادارے کو باقی رکھا اور یہ کہا کہ اگر یہ بچہ نہ ہوتا تو میں آج اس ادارے کو بند کر دیتا۔ تو اصل میرے بھائیوں اخلاص ہے، اخلاص بنیاد ہے، اور جب اخلاص سے کوئی بندہ چلتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ راستے میں رکاوٹیں تو آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، امتحان بھی آئیں گے، لیکن تم دی بات مخالف سے نہ گھبرا اے اوقات، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ راستے میں نہیں رکنا، چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے۔ اور میں 1971 سے چل رہا ہوں اور بہت ساری رکاوٹیں، بڑے بڑی دیواریں، بڑے بڑے پہاڑ اور بڑی بڑی دھمکیاں راستے میں آئیں، لیکن اس کام کو کام سمجھ کر آگے بڑھتے رہے، کسی سے ٹکراؤ نہیں کیا، صرف ایک کام لے کر آگے بڑھتے رہے۔ اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، فضل فرمایا، مولوی نہ ہونے کے باوجود آج علماء کی مجلس میں جگہ مل جاتی ہے، عالم نہ ہونے کے باوجود مولوی اہم جگہ پہ جگہ دیتے ہیں۔ صرف اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کی بیعت یہ ہے کہ کام کو کام سمجھ کے کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے، اللہ سے استقامت مانگتے رہے اور اخلاص کی دعا کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب نیت کر لیں، اخلاص کے ساتھ جو کام ہوگا وہ تھوڑا کام بھی انشاءاللہ بہت بڑا لگے گا۔ اللہ ہمارے اس کام میں خیر و برکت عطا فرمائے اور یہ ابتدائی کام جو ہے یہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہم سب کی سب ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعلما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داع اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من المهديين اللهم اجعلنا من الصادقين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد جزا الله عنا محمد ما هو اهله صلى الله تعالى على خير خلقه